بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے مائٹوکونڈریا اور اس کے ساتھ سینٹریول سے متعلق۔ سینٹریول کیا ہیں؟ یہ سیل کے آرگینیلیز ہی کا نام ہے۔ اینیمل سیلز میں اور کچھ مائکرو آرگینزمز میں اور کچھ لوئر پلانٹس میں دو سینٹریولز نیوکلیس کی ایکسٹیریئر سرفیس پر موجود ہوتے ہیں۔ کراس سیکشنل ایریا میں دیکھا جائے تو ہر سینٹریول سلنڈریکل ارینجمنٹ میں 9 مائکروٹیبیولز پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی 9 مائکروٹیبیول گول شکل میں ارینجڈ ہوتے ہیں۔ البتہ ہر 9 مائکروٹیبیولز فردر 3 ٹیبیولز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹرپلٹ آف 9 ٹیبیولز گول شکل میں ہولو سلنڈریکل شیپ بناتے ہیں۔ دو سینٹریولز عموماً رائٹ اینگل پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سیل ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے سینٹریول ڈپلیکیٹ کرتے ہیں اور پیئر مائگریٹ کر کے اپوزٹ سائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں نیوکلیس میں۔ اسپنڈل فائبرز دین ان سینٹریول سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہائر پلانٹس میں موجود نہیں ہوتے اور ان کا اہم کام سیل ڈویژن کے دوران کروموسوم کی ڈپلیکیشن میں ہیلپ کرنا ہے۔ اسی طرح سیلیا بنانے میں بھی یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا بہت اہم آرگینیلیز ہیں یوکریوٹک سیل کے، کیونکہ یہ خوراک یا انرجی کی ضرورت کو سیل کے لیے پورا کرتے ہیں۔ ان کو ہم سیل کا پاور ہاؤس بھی کہتے ہیں۔ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو یہ ویزیکلز کی شکل میں یعنی تھیلیوں کی شکل میں، روڈز کی شکل میں یا دھاگوں یعنی فلامنٹس کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ الیکٹران مائکروسکوپ میں دیکھا جائے تو ان کی پیچیدہ بناوٹ نمایاں ہوتی ہے، البتہ ان کے نمبر، ان کی شیپ، ان کی ایکسٹرنل سٹرکچر مختلف ہوتی ہے۔ ایک مائٹوکونڈریا کے ارد گرد دوہری حفاظتی جھلی ہوتی ہے، ڈبل پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے۔ بیرونی لیئر سموتھ جبکہ اندرونی لیئر ان فولڈنگز اندر کی طرف فنگر لائک پروجیکشنز بناتی ہے، انگلی نما ابھار بناتی ہے، جنہیں ہم کرسٹی کا نام دیتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا کی میمبرین دوسری سیل میمبرین سے مشابہت رکھتی ہیں۔ تفصیلی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مائٹوکونڈریا میں ڈی این اے اور رائبوسوم بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر یہ کچھ پروٹین بھی بنا سکتی ہیں اور یہ سیلف ریپلیکیٹنگ آرگینیلیز ہیں۔ کرسٹی کی اندرونی سٹرکچر میں مائٹوکونڈریل میٹرکس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیل نما سٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں، نوب لائک سٹرکچرز دکھائی دیتے ہیں، جنہیں ہم F1 پارٹیکلز کہتے ہیں۔ مائٹوکونڈریل میٹرکس میں کو انزائمز آرگینک اور ان آرگینک سالٹس ان F1 پارٹیکلز کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو مختلف میٹابولک پروسیسز جیسا کہ کریب سائیکل ہے، ایروبک ریسپائریشن ہے، فیٹی ایسڈ میٹابولزم ہے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ان میٹابولک پروسیسز کے نتیجے میں انرجی آرگینک فوڈ سے خارج ہوتی ہے اور ATP میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ATP یہ انرجی آن ڈیمانڈ سیل کو مہیا کرتا ہے۔ مائٹوکونڈریا کا سائز اور نمبر مختلف ہوتے ہیں، سیل کی فزیولوجیکل ایکٹیویٹی پر ان کا انحصار ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، مائٹوکونڈریا انرجی کو مختلف خوراک کے اجزاء سے حاصل کرتا ہے، ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور ATP کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ انرجی مختلف سیل کی سرگرمیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ استعمال ہونے والی انرجی جو کہ ADP کی فارم میں ہوتی ہے، دوبارہ سے ATP میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مائٹوکونڈریا کو اسی لیے سیل کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔